حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کی تدوین اور نسخوں کی تیاری کا واقعہ ایک اہم اور حساس تاریخی معاملہ ہے۔ اس کی تفصیل سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24 سال کے عرصے میں ہوا اور ابتدائی دور میں اسے مختلف انداز میں محفوظ کیا گیا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اسے صحابہ کو سکھاتے تھے اور کئی صحابہ اسے زبانی یاد کر لیتے تھے اور کچھ صحابہ اسے مختلف چیزوں جیسے کہ کھجور کی شاخوں، ہڈیوں اور چمڑے کے ٹکڑوں اور پتھروں پر بھی لکھتے تھے۔ تاہم اس زمانے میں ابھی قرآن کوئی کتابی شکل میں جمع نہیں کیا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی بار قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ خاص طور پر جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن صحابہ کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کا ذمہ دار بنایا۔ اس طرح قرآن کا ایک مستند نسخہ تیار ہوا جسے محفوظ رکھا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اسلامی سلطنت عرب سے باہر عراق، شام، مصر، ایران اور دیگر علاقوں تک پھیل چکی تھی۔ ان علاقوں کے مسلمانوں کی زبانیں اور لہجے مختلف تھے اور قرآن کی مختلف قرأتوں نے لوگوں میں اختلافات پیدا کر دیے تھے۔ اس وقت قرآن کو قریش کے لہجے میں پڑھا جاتا تھا، لیکن مختلف قبائل کے لوگوں نے اپنے لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، جس سے بعض اوقات معنی میں فرق آ جاتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو کہ عراق اور شام کے جنگی محاذوں پر تھے، انہوں نے ایک واقعہ دیکھا کہ مسلمان فوجیں قرأت کی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے بحث کر رہی تھی۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی اور وہ فوراً مدینہ واپس آئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور قرآن کی قرأت کی اختلافات کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو ایک نسخے پر جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا اور صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ قرآن کے مختلف لہجوں کو ختم کر کے ایک معیاری نسخہ تیار کیا جائے تاکہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کی ذمہ داری دوبارہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جو پہلے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کر چکے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا گیا تاکہ وہ مل کر قرآن کے مستند نسخے کو مرتب کر سکے۔ ان سب صحابہ کو عربی زبان اور قرآن کی صحیح تلاوت میں مہارت حاصل تھی۔ تدوین کے دوران حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت احتیاط کے ساتھ صحابہ سے قرآن کے تمام حصے جمع کیے اور اسے ایک جامع نسخہ بنایا۔ اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت کی کہ قریش کی قرأت کو ترجیح دی جائے کیونکہ قرآن قریشی عربی میں نازل ہوا تھا۔ اس مستند نسخے کو مصحف عثمانی کا نام دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مصحف کے کئی نسخے تیار کروائے اور انہیں اسلامی سلطنت کے مختلف علاقوں جیسے کہ مکہ، کوفہ، بصرہ اور شام بھیجا تاکہ وہاں کے لوگ اسی نسخے کے مطابق قرآن پڑھیں اور سیکھیں۔ ان علاقوں میں بھیجے گئے نسخوں کے ساتھ قاری بھی بھیجے گئے جو لوگوں کو قرآن کی صحیح قرأت سکھاتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور اہم قدم یہ اٹھایا کہ جو قرآن کے ذاتی نسخے اور ٹکڑے لوگوں کے پاس موجود تھے اور ان میں کچھ فرق پایا جاتا تھا، انہیں تلف کرنے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں اور سب لوگ ایک ہی نسخے کو مانیں۔ اس فیصلے پر سب صحابہ نے اتفاق کیا اور اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک متفقہ اور مستند شکل میں جمع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اقدام نے قرآن کو محفوظ کرنے اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آج بھی دنیا کے ہر حصے میں مسلمان اسی مصحف عثمانی کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن اپنے اصل الفاظ میں موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش قرآن کی حفاظت اور اس کے الفاظ کو ایک مستند شکل میں برقرار رکھنے کی ایک عظیم خدمت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا ہوا تحفظ حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہر قسم کے اختلافات سے محفوظ رکھا ہے۔ اس اقدام کو آج بھی امت مسلمہ قرآن کی حفاظت کی بنیاد سمجھتی ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔